جس آدمی کی وہاں جنت بنتی ہے اللہ پہلے اس کی دنیا جنت بناتا ہے، اس کا سایہ اتارتا ہے. وہ سکون، وہ محبت، وہ سلامتی، وہ چین، وہ بے خوف زندگی جنت کی اللہ کی قسم اللہ دنیا میں عطا کرتے ہیں. اور ہم نے دیکھا ہے، اور جس کی مرنے کے بعد جہنم بنتی ہے اللہ پہلے اس کی دنیا کو جہنم بناتے ہیں، جس میں سب سے پہلی نشانی اس کے دل کو سکون کو خراب کر دیتے ہیں اور اس کے دل کو خوف سے بھر دیتے ہیں. آج ہمارا سب کا یہ حال ہے. تو سب سے پہلی چیز، اور یہ اللہ سے تعلق کیسے صحیح ہوگا؟ یہ دعوت اللہ کی محنت کے بغیر نہیں ہو سکتا. یہ جو تبلیغ میں لگ رہے ہیں نا لوگوں کو اللہ کا تعارف کرانا، فرمایا کیا کہ تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو، تم لوگوں کو اللہ کا محبوب بناؤ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. یہ دعوت اللہ کی محنت میرے پیارو. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. پہلے نبی آتے تھے لوگوں کا تعلق اللہ سے جوڑتے تھے. آج یہ ایک ایک امتی کی ذمہ داری ہے. ہر مسلمان جس نے کلمہ پڑھ لیا، شادی ہو گئی ہے، چاہے وہ لڑکی ہے چاہے لڑکا، اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں جس کا مفہوم میں کن پہ رحم کروں گا؟ ان مردوں پہ اور عورتوں پہ جو ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں. کن کاموں میں؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں، نماز قائم کرنے میں، زکوٰۃ ادا کرنے میں، اور اللہ رسول کی اطاعت میں. جو یہ چار کام کرے گا اللہ کہہ رہے ہیں میں ان پہ رحم کروں گا. آج ہم کس پہ ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں؟ آؤ میں نے موبائل کی شاپ کی ہے اس کی دعوت، آؤ میں نے کپڑے کی شاپ کھولی ہے اس کی دعوت. آج ہم لوگوں کو اللہ کی طرف نہیں بلا رہے. میرے پیاروں، ایمان بنانے کے لیے اللہ سے تعلق ٹھیک اس امت کے لیے ضروری ہے. اس امت کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کو اللہ کا تعارف کرائے. پھر دیکھو جنید کی طرح اللہ اس کا کیسے تعارف کرائیں گے. دعوت اللہ کی محنت ہر مسلمان کے لیے امپورٹنٹ. یہ ہمارا پیٹرول ہے، اس کے بغیر گاڑی ٹھیک نہیں چل سکتی. دعوت اللہ کے بغیر آنکھ کنٹرول میں نہیں آئے گی، زبان کنٹرول میں نہیں آئے گی، کان کنٹرول میں نہیں آئیں گے. ہاشم معاملہ کہ کیسے کنٹرول ہوا کہ وہ ان کو کہہ رہے ہیں 19 سال کے بچے کو کہ تو نے کرکٹ بننی ہے، تجھے کھلائیں گے، تجھے سٹار بنائیں گے، تو شراب کا اسٹیکر لگا. شراب جیسے آج ہمیں کہتے ہیں کہ لڑکی چاہیے نوکری، پہلے داڑھی صاف کرا. کہا جی میں ابھی فوراً کرتا ہوں. اس نے کہا لعنت بھیجتا ہوں کرکٹ کو، میں اللہ کا حکم نہیں توڑ سکتا. آج ساؤتھ افریقہ کا سب سے معزز شہری بنا ہوا میرے خیال. جنہیں جب کروڑوں کی آخر میں جب اللہ نے اس کو بالکل صحیح راہ سے کروڑوں کی آفر دی، اس نے کہا بھئی ایک گانا گا دو 3 کروڑ دیں گے، ایک گانا گا لو 2 کروڑ دیں گے. ہمارے زمانے کرکٹ میں جتنا میں نے پوری زندگی کمایا، آج 1 مہینے میں کرکٹر کماتا ہے. پیسہ بہت بڑھ گیا ہے. جنید کے زمانے میں پیسہ بہت کم تھا. جب جنید سنگنگ چھوڑی ہے، دین کی محنت میں آیا، ایک گانے کا 3 کروڑ 5 کروڑ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے میرے پیارو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. انڈیا کا ٹیل لینڈر 20 کروڑ روپے سالانہ کماتا ہے. میری پوری زندگی کے پیسے نہیں ہیں، جس کو کھیلنا نہیں آتا. تو اتنا مال، لیکن اس لگا رہا. اللہ نے اس کی دنیا ایسی بنائی کہ صحابہ کہتے ہیں نا، اگر ہم اتنی دنیا کی محنت کرتے کبھی ہمیں اتنی دنیا نہیں ملتی جتنی اللہ دل کے راستے سے دی. تو میرے پیارو ایک گزارش، پہلی نیت کہ آپ ایک نیت کرو، آج سے روزانہ ہم دعوت دیا کریں گے انشاءاللہ. دعوت کے کام میں لگو، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ، لوگوں کو اللہ کا تعارف کرو. یہ ہمارا کام ہے. جیسے ہم باقی سارے کام کر رہے ہیں، اس کام کو اپنے الف کو ٹھیک کر لیں. اے ابن عباس، ساری دنیا مل کے تجھے نفع پہنچانا چاہے، تیرے اللہ کی مرضی نہ وہ نفع نہیں پہنچا سکتے. ساری دنیا مل کے تجھے نقصان پہنچانا چاہے، تیرے اللہ کی مرضی نقصان نہیں پہنچا سکتے. ابراہیم علیہ السلام اتنی طاقت سے بچے پہ چھری چلا رہے ہیں، اللہ کی مرضی نہیں تھی، بچہ ذبح نہیں کر سکے. نمرود اتنی بڑی آگ لگا رہا ہے کہ ابراہیم السلام کو جلا دوں گا، اللہ کی مرضی میں تھے، جلا نہیں سکے. پیارو اس کائنات میں صرف اللہ کی مرضی چلتی ہے، کسی کی مرضی نہیں چلتی. اللہ فرما رہے ہیں اگر قیامت تک رات کر دوں کوئی طاقت ہے اس کو دن کر کے دکھا دے. قیامت تک دن کر دوں کوئی طاقت اس کو رات کر کے دکھا دے. آسمان سے بارش کو کڑوا کر دوں کوئی اس کو میٹھا کر کے دکھا دے. یہ بتاؤ یہ بارش کہاں سے اٹھتی ہے؟ بارش کیسے بنتی ہے؟ بادل کہاں سے اٹھتے ہیں؟ سمندر سے. پکی بات ہے نا، سمندر سے ویپر اٹھتے ہیں، بارش بنتی ہے. سمندر کا پانی کڑوا ہوتا ہے تو اس کو میٹھا کون کرتا ہے؟ تو ہم تو پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کے چکر میں وہ بدل جائیں تو حالات ٹھیک ہو جائے. یہ پانی کو کون کڑوا کرتا ہے؟ میٹھا کرتا ہے کڑوے پانی کو. میرے پیارو ساری کائنات اللہ کی محتاج، اللہ کسی کے محتاج نہیں. تو پہلے اللہ سے ہم اپنا تعلق ٹھیک کریں. اور وہ مسجد کے اعمال کے بغیر نہیں ہو سکتا. اس میں ایمان کے حلقے لگتے ہیں، اس میں تعلیم کے حلقے، اللہ کے ذکر کے حلقے. جب ان حلقوں میں روزانہ بیٹھیں گے، جیسے آپ پڑھائی کر رہے ہو، جیسے ہم اسپورٹس گراؤنڈ میں جاتے ہیں، فیلڈنگ کا حلقہ، ایک سیکشن فیلڈنگ کر رہا ہوتا ہے، ایک سیکشن بولنگ کر رہا ہوتا ہے، ایک سیکشن بیٹنگ کر رہا ہوتا ہے، ایک جم میں لگا ہوتا ہے. یہ حلقے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بھی یہ 4 حلقے لگتے تھے. ان حلقوں میں آ کے انسان کا ایمان بنتا تھا، اس کا عمل بنتا تھا. اپنے الف کو سیٹ کر لو اور دوسری چیز عمل کو سیٹ کر لو. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا 24 گھنٹے کا عمل لے آؤ، پھر دیکھو اللہ کیا کرتے ہیں. میں نے ابھی ایک بات بتائی، ہم اور محمد یوسف بھائی جو ہے نا
کوئی 7-8 سال ہو گئے جب یوسف نیا نیا مسلمان ہوا تھا، بلکہ زیادہ ہی ہو گئے ہوں گے. تو ہم ایک یونیورسٹی فاسٹ میں گئے، اس میں کوئی ہزاروں کے لوگ تھے نا، میرے خیال میں اور بھی یونیورسٹیز آئی تھی 5-6 ہزار. تو میں نے بات جب کر لی تو انہوں نے کچھ سوال کیے، میں نے کچھ جواب دیے. تو انہوں نے ایک سوال یوسف سے کیا کہ یوسف بھائی، یہ جو ڈینمارک والے لوگ ہیں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل کے کارٹون بنائے، یہاں سے داڑھی کاٹی، یہاں سے کاٹی، نعوذ باللہ. تو آپ سعید بھائی تو پیدائشی مسلمان ہیں، بہت دکھ ہوا ہوگا، آپ کو اس کا کیا دکھ ہے؟ تو یوسف نے کہا بہت دکھ ہے مجھے زیادہ. لیکن یوسف نے کہا دیکھو وہ تو 10 آدمی تھے صرف جنہوں نے حضور کی شکل کے کارٹون بنائے. پاکستان میں مسلمان 90% حضور کی شکل کے کارٹون بناتے ہیں، بتاؤ ان کا کیا کریں گے؟ میرے پیارو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر دیکھو اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں، صحابہ نے پوچھتے رہے صاحب یا رسول اللہ کہ اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں؟ اللہ نے خود جواب دیا میرے نبی رکو میں تمہیں بتاتا ہوں. کیا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ، یہ تم سے پوچھتے ہیں اللہ تم سے محبت کرتے ہیں، ان سے کہہ دو فاتبعونی کہ یہ 100% آپ کی کاپی کریں. دیکھو آئی فون نے یہ فون بناتا، آئی فون 1 سال میں ایک بنتا ہے نا. آئی فون اس سے پچھلے سال میں اس فون کو زمین پہ مارتا ہے، پہلی فلور سے گراتا ہے، سردی میں چلاتا ہے، برف میں، گرمی میں، اس کو ٹیسٹ کرتا ہے، اس پہ پانی ڈالتا ہے تاکہ پانی دیکھے پانی پروف ہے نہیں. جب وہ پورا فون تیار ہو جاتا ہے پھر آئی فون کہتا ہے پوری دنیا کے لیے اس کی اتباع میں، ایگزیکٹ اتباع میں، اس کے سارا کچھ ایک جیسا ہو، فنکشن ایک جیسے ہو، اس کی اتباع میں 1 کروڑ فون بنا دو، اس کو اتباع کہتے ہیں. اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ جو چاہتا ہے میں اس سے محبت کروں وہ میرے نبی کی اتباع کرے. فاتبعونی، تو میں کیا کروں گا؟ یحببکم اللہ، میں اس سے محبت کروں گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دوں گا. آج کتنے مسلمان حضور کی اتباع کرتے ہیں بھائی؟ مسئلہ ہے میرے پیارو، اللہ محبت نہیں کریں گے تو ہم سے کوئی بھی نہیں کرے گا. شادی کے 6 مہینے کے بعد بیوی نفرت کرے گی، بچے بڑے ہوں گے تھوڑے تگڑے، بچے نفرت کریں گے، پڑوسی نفرت کریں گے، ساری دنیا نفرت، اللہ بھی نفرت کریں گے. اللہ انسان سے بہت محبت کرتے ہیں. لیکن میرے پیارو اگر ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، دیکھو احد میں ایک حکم صحابہ سے غلطی ہو گئی اجتہادی، ایک حکم چھوٹا، احد میں حضور کے ہوتے ہوئے شکست ہوئی، 70 صحابہ شہید ہو گئے. ہم کتنے حضور کے، ہماری لڑکیاں کتنے اللہ کے نبی کے طریقے توڑ رہی ہیں، ہمارے لڑکے کتنے اللہ کے نبی کے طریقے توڑ. میرے پیارو یہ جو اعمال سے اللہ ایسے، آپ دیکھو میں آپ کو مثال دوں، عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو فجر مسجد میں پڑھ لے سارا دن جماعت کے ساتھ اللہ کی حفاظت میں، کتنی آسان. لوگ سیکیورٹی کا خرچہ، میں ابھی ایک گھر میں گیا، اس کے گارڈز تھے 6، میں کہا حضرت آپ کی سیکیورٹی کا خرچہ کتنا ہے؟ کہا 10 لاکھ روپے صرف میں سیکیورٹی کا خرچہ ہے. 10 لاکھ، اور 6-7 گارڈ اور 5-6 کتے بھی تھے، ان کا الگ کھانا تھا، کتوں کا خرچہ الگ 3-4 لاکھ روپے کا. اتنا خرچہ. اللہ کے نبی سیکیورٹی کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم گناہ کبیرہ سے بچ جاؤ. میں نے آپ کو کہا نا بالٹی میں سراخ ہو پانی پھر نہیں بھرے گا نا، کھڑکیاں گاڑی کی کھلی ہوں، اے سی چلائیں گاڑی کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی. ہم گناہ کبیرہ سے بچ جائیں، بڑے بڑے گناہوں سے. حضور نے فرمایا کیا کہ جو فجر مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھے گا سارا دن اللہ کی حفاظت میں. آسان. عجیب حدیث سنا آپ کو، جب سے میں نے یہ عربوں کو دیکھا نا، جو فجر اور مغرب کے بعد بغیر کسی سے بات چیت کیے وہیں بیٹھ کے 10 دفعہ چوتھا کلمہ پڑھ لے، 10 نیکیاں، 10 گناہ معاف، 10 اس کے درجے جنت میں بلند. اور اس دن اللہ اس کا شیطان سے پہرا لگا دیں گے. اس دن شرک کے علاوہ اسے کوئی گناہ ہلاک نہیں کرے گا. اس دن اللہ اس کو ہر ناگہانی آفت اور مصیبت سے بچا لیں گے. آسان 2 منٹ کا کام. جو صبح سورہ یاسین پڑھ لے سارے دن کے کاموں میں اللہ اس کی مدد کریں گے. عبداللہ بن مسعود تعالیٰ انتقال ہو رہا ہے، حضرت عثمان غنی تعالیٰ کہ عبداللہ یہ بیٹیوں کو کس حالت میں چھوڑ کے جا رہا ہے، ان کا کیا ہوگا؟ اگر تو اجازت دے مال غنیمت سے ان کے لیے کچھ لگا دوں. کہا نہیں امیر المومنین، میں نے ان کو اللہ سے ڈرنا سکھایا، اللہ سے ڈرتے ہیں، تقویٰ سکھایا، اور میں نے ان کانوں سے سنا ہے میں اپنے نبی سے، جو سونے سے پہلے سورہ واقعہ پڑے گا اس کے گھر میں کہیں فاقہ نہیں آ سکتا. آسان کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو چاہتا اس کی زندگی لمبی ہو، مال زیادہ ہو، وہ ماں باپ کی خدمت کرے اور رشتہ داریاں جوڑے، اللہ اس کی زندگی لمبا کر دے، اس کا مال بھی بڑھا دے. آسان. قسم کھائیے صدقہ دے گا اس کا مال بڑھے گا. میرے پیارو عمل سے زندگی بنے گی. اس کی تبلیغ میں دعوت ہے کہ اپنے دل کے رخ کو ٹھیک کرو، ہٹاؤ مخلوق سے. مخلوق اللہ کی بغیر مرضی کچھ نہیں کر سکتی. اور اپنے پورے جسم کے عمل کو نبی کی اتباع پہ لاؤ. اللہ وہ زندگی دیں گے جو جنتی کو ہوگی. یہاں ایپیٹائزر ہوگا، جنت میں مین کورس ہوگا. اس کی ساری محنت ہے تبلیغ کی. مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں.